9 اپریل تاریخی دن تھا۔ عمران خان کو پی ڈی ایم نے مل کر جمہوری انداز میں گھر بھیجا۔ اعزاز سید صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ اسد کیسر چاہتے تھے کہ وہ ووٹنگ کروا دیں۔ میں شیخ رشید صاحب کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، میں نے کہا مجھے بتائیں ووٹنگ ہوگی یا نہیں ہوگی۔ انہوں نے کہا اگر اسد کیسر نے اجلاس کی صدارت کی تو ووٹنگ ضرور ہوگی۔ قاسم سوری صاحب وہ فخر سے کہتے ہیں جی میں نے آئین توڑا ہے۔ عمران خان صاحب چاہتے تھے کہ اگر اقتدار ان کے پاس نہیں ہے تو وہ پچ اکھاڑ دیں گے۔ اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ۔ میرا نام بلال عباسی ہے۔ 9 اپریل کا دن پاکستان کی تاریخ میں ایک تاریخی دن تھا جب ملک کے 22ویں وزیر اعظم عمران خان کو پی ڈی ایم کی 1 درجن سے زیادہ جماعتوں نے مل کر جمہوری انداز میں گھر بھیجا ہے۔ عمران خان 9 اپریل کو بھی گھر جانے کو تیار نہیں تھے۔ ووٹ آف نو کانفیڈنس پر جب اپوزیشن کے پاس نمبر پورے تھے، سپریم کورٹ کے دروازے کھل چکے تھے، تو پھر بھی عمران خان سپیکر سے غیر آئینی اقدام اٹھانے کو کہہ رہے تھے۔ اعزاز سید صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ پاکستان کے نامور صحافیوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ یہ ایسی خبریں نکالتے ہیں جو پاکستان میں ٹرینڈنگ پہ ہوتی ہیں۔ بہت شکریہ اعزاز سید صاحب، آپ نے ٹائم دیا۔ اعزاز سید صاحب 11:09 پہ جب سپیکر آئے پارلیمنٹ ہاؤس، ان کی آپ سے کیا ملاقات ہوئی؟ بلال بہت شکریہ۔ بلال 9 اپریل جو ہے وہ پاکستان کی تاریخ میں ایک ایسا دن ہے جس وقت پہلی دفعہ ہوا کہ دوسرا جو سولین پرائم منسٹر تھا اس نے آئین کی خلاف ورزی کی۔ سب سے پہلے اسکندر مرزا نے 1958 میں اکتوبر 1958 میں آئین توڑا تھا، اور اس کے بعد جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے جو آئین توڑنے کا کام ہے یا آئین کی خلاف ورزی کرنے کا کام ہے کسی پرائم منسٹر نے نہیں کیا۔ 1973 کا کانسٹیٹیوشن بنا، کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹس ہوئی، کسی بھی پرائم منسٹر نے آئین توڑنے یا آئین کی خلاف ورزی کا کام نہیں کیا۔ تو 9 اپریل 2022 وہ دن ہے جب عمران خان صاحب نے اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر کو کہا کہ وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے جو 7 اپریل کو ہدایات دی گئی تھی، جو حکم نامہ دیا گیا تھا، اس کی خلاف ورزی کریں، اور جو ووٹنگ کروانی تھی 9 اپریل کو وہ ووٹنگ نہ کروائیں اور ووٹنگ اگلے دن کروائیں۔ یہ میٹنگ ہوئی تھی اس شام 8:30 بجے یہ کے لیے میٹنگ کے لیے گئے تھے اسد کیسر پارلیمنٹ ہاؤس میں، اور اس شام بار بار قومی اسمبلی کا اجلاس جو ہے وہ مؤخر ہو رہا تھا۔ جب اسد کیسر قومی اسمبلی کے اجلاس کی صدارت کر رہے تھے تو بہت سارے حکومتی وزراء کو اس بات کا علم تھا کہ اسد کیسر انکلائنڈ ہیں کہ وہ ووٹنگ کروا دیں، اور اسد کیسر چاہتے تھے کہ وہ ووٹنگ کروا دیں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں شیخ رشید صاحب کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، تو میں نے ان سے آف دی کف ایک رائے لی۔ میں نے کہا مجھے بتائیں ووٹنگ ہوگی یا نہیں ہوگی۔ تو انہوں نے بڑا زمانی جملہ بولا، انہوں نے کہا اگر اسد کیسر نے اجلاس کی صدارت کی تو ووٹنگ ضرور ہوگی، اگر اس نے صدارت نہ کی تو ووٹنگ نہیں ہوگی۔ اور وہ بات ہوئی۔ پرائم منسٹر سے ملاقات جب ہوئی تو اس سے پہلے جب پارلیمنٹ ہاؤس میں تھے، فواد چودھری صاحب کے ساتھ اسپیکر کی تلخ-کلامی ہوئی، جو پارلیمنٹ ہاؤس میں صدر کا جو آفس ہے وہاں پہ فواد چودھری صاحب نے اسپیکر اسد کیسر کے ساتھ بڑی تلخی کی، اور فواد چودھری چاہتے تھے کہ جو عمران خان کہہ رہے ہیں ویسے ہی اسپیکر کریں، اور اسپیکر قومی اسمبلی وہ ڈرے ہوئے تھے، ریلکٹنٹ تھے کہ ایسا نہیں کریں گا، کیونکہ شاید انہیں پتہ بھی تھا کہ ان کا پولیٹیکل فیوچر ہے، سپریم کورٹ اگر کوئی حکم دے دیتی ہے، کیونکہ ان کے سپریم کورٹ کے حکم کی بھی خلاف ورزی تھی۔ پھر جب یہ معاملہ پرائم منسٹر کے پاس پہنچا کہ اسد کیسر مان نہیں رہے، تو پھر اسد کیسر کو وہاں پہ بلایا گیا، اور وہاں پر مختلف وزراء کی موجودگی میں عمران خان صاحب نے ان پر زور ڈالا کہ وہ کل اجلاس ملتوی کریں۔ لیکن میری اطلاع ہے کہ اسپیکر ایک تو خود بھی ڈرے ہوئے تھے، اور کوئی ان کو کہا جا رہا تھا کہ آپ آئین اور قانون کے مطابق چیزیں کریں۔ تو اسپیکر نے کہا کہ میں اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیتا ہوں۔ اس پر جو پرویز خٹک ہیں جو وزیر دفاع تھے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ اس موقع پہ بھی میری اطلاع کے مطابق ایک بار پھر اسد کیسر کے ساتھ تلخی کی گئی، وزیر اعظم کے سامنے تلخی کی گئی، اور پھر جب اسد کیسر صاحب وہاں سے آئے تو مجھے آئیڈیا تھا کہ اسد کیسر صاحب آئیں گے، اسی راستے سے آئیں گے، میں ادھر موجود تھا، بلکہ بہت سارے جرنلسٹ وہاں پر انتظار کر رہے تھے کہ عمران خان صاحب آ رہے ہیں، کہ ایک اطلاع یہ آئی تھی کہ عمران خان صاحب آئے۔ تو خیر میں اسپیکر کا جو اسپیکر کی جو لفٹ ہے اس کے پاس گیا، تو وہ جرنلسٹ جو ہیں باقی بھی مجھے دیکھ کے وہاں پہ آ گئے۔ تو جو ہی اسپیکر صاحب آئے تو میں نے ان سے سوال جواب کیا، میں نے ان سے پوچھا کہ یہ آپ بڑے کمزور واقع ہوئے ہیں، آپ کیوں ووٹنگ نہیں کروا رہے؟ آپ نے اسپیکر کا جو آفس ہے اس کو
آپ نے وزیر اعظم کا آفس بنا دیا ہے، یعنی کہ وزیر اعظم تو ایسے ہی کام کر رہے ہیں۔ تو اسپیکر صاحب ظاہر ہے ایک بیک گراؤنڈ جو میں نے آپ کو بتایا کہ وہ استعفیٰ دینے آ رہے تھے ایٹ دیٹ ٹائم، اور اسد کیسر اور عامر ڈوگر ان کے ساتھ تھے۔ تو جب میں نے ان سے سوال کیے تو میرے آخری سوال کے اوپر اسپیکر لفٹ میں بیٹھ رہے تو غصے میں آ کے ان کی گالی بھی نکل گئی۔ تو خیر یہ ہوتا ہے۔ تو اسی ٹینشن میں اسپیکر اپنے آفس میں گئے تو ان کے آفس کے اندر جو ریسٹ روم ہے یا واش روم جو ہے وہ اس وقت استعمال کر رہے تھے خواجہ سعد رفیق۔ تو جو ہی اسپیکر وہاں پہ دفتر کے اندر پہنچے تو خواجہ سعد رفیق واش روم یوز کر کے باہر نکلے۔ تو خواجہ سعد رفیق نے ایک دفعہ پھر پوچھا بھی ووٹنگ کروا رہے ہیں، کیا کروا رہے ہیں؟ تو اسپیکر نے ایٹ دیٹ ٹائم انہیں کہا کہ جی میں استعفیٰ دے رہا ہوں، اور ایاز صادق صاحب کو اتنی دیر میں بلا لیا گیا اور ایاز صادق ابھی کریں گے اجلاس کی صدارت۔ آپ کی جب ڈپٹی اسپیکر، اس وقت کے ڈپٹی اسپیکر صاحب کا ڈپٹی اسپیکر تھے قاسم سوری سے ملاقات ہوئی، وہ کیا آئین سے جو انہوں نے آئین کی خلاف ورزی کی جس کا سپریم کورٹ نے از خود نوٹس لیا اور پھر اس پر اپنا فیصلہ بھی دیا، کیا اس پہ مطمئن تھے یا نالاں تھے؟ ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی قاسم سوری، میں ان کو کریڈٹ دوں گا کہ میں نے ان سے بڑے سخت سوال کیے۔ میں نے کہا میرا ان سے پہلا سوال یہ تھا کہ آپ نہیں سمجھتے کہ آپ نے جو غیر آئینی رولنگ دی ہے آپ کو اپنے عہدے سے مستعفی ہو جانا چاہیے؟ پھر میں نے ان سے یہ بھی پوچھا آپ نہیں سمجھتے کہ آپ نے غلط کام کیا ہے، سپریم کورٹ کے احکامات کی خلاف ورزی کی ہے، آپ کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، اور یہ وہ اقدامات ہیں جو ملٹری ڈکٹیٹرز آئین وائلیٹ کرتے رہے ہیں۔ تو بڑے سخت سوال ان سے کرتا رہا، لیکن انہوں نے مجھے تو کوئی کچھ نہیں کہا، میرے سوالوں کا جواب دیا، لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ وہ اپنے اقدام پر نادم نہیں تھے، انہیں فخر تھا۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج کل وہ تقریریں بھی عمران خان صاحب کرتے ہیں تو قاسم سوری صاحب بھی ایک آدھ کوئی تقریر کرتے ہوتے ہیں، تو وہ فخر سے کہتے ہیں جی میں نے آئین توڑا ہے۔ اگر 9 تاریخ کو آپ کے پاس بندے پورے نہیں ہیں، 10 تاریخ کو وہ کس کی انتظار کر رہے تھے کہ ووٹنگ دوسرے دن ہو جائے؟ عدالتیں بھی کھل چکی تھی حتیٰ کہ میرے خیال میں عمران خان صاحب امبیرس کرنا چاہ رہے تھے، عدلیہ کو امبیرس کرنا چاہ رہے تھے۔ انہوں نے 3 اپریل کو آئین کی خلاف ورزی کروائی، ڈپٹی اسپیکر بظاہر ڈپٹی اسپیکر نے عمران خان کے حکم پر یہ کیا، اور جو وہ فخر سے مانتے بھی ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب چاہتے تھے کہ اگر اقتدار ان کے پاس نہیں ہے تو وہ پچ اکھاڑ دیں گے۔ انہوں نے پچ اکھاڑنے کی کوشش کی، انہوں نے وکٹیں اتار کے بھاگنے کی کوشش کی کیونکہ ان کو ہار نظر آ رہی تھی۔ تو میرے خیال میں اگر کھلے دل سے یہ قبول کر لیتے تو کیا فرق پڑ جاتا؟ کوئی فرق نہ پڑتا۔ خان صاحب کے پاس کون سی لاسٹ ڈیلیوری تھی جو وہ یوٹیلائز نہیں کر سکے اور ہیلی پیڈ کے تھرو گھر چلے گئے؟ وہ اپنی ٹانگ اوپر رکھنا چاہتے تھے کہ میں نے استعفیٰ خود دیا ہے کرائسس ختم کرنے کے لیے، نئے الیکشن کروانے کے لیے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ یہ بتائیں کہ کچھ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ خان صاحب جنوری فروری میں استعفیٰ دینا چاہتے تھے یا کچھ ایسی بیک ڈور ڈیلنگز ہو رہی تھی، کیا اس بات میں صداقت ہے کیا؟ دیکھیے 7 مارچ کو اس بات کی اطلاع تھی کہ عمران خان صاحب اگلے 24 سے 48 گھنٹوں میں اسمبلیاں توڑ دیں گے۔ اب یہ 7 مارچ یاد رکھیے کہ ابھی عمران خان صاحب کے خلاف تحریک عدم اعتماد جمع نہیں کروائی گئی تھی۔ تو آپ کو یاد ہو اس وقت بلاول بھٹو سندھ سے ایک ریلی کی لے کے آ رہے تھے یہاں پر، اور بلاول ابھی روات پہنچے تھے۔ تو 7 مارچ کی رات کو مسلم لیگ نون، JUI فے، پیپلز پارٹی، ان کے بڑے مولانا فضل الرحمان، شہباز شریف اور آصف علی زرداری، یہ ملے تھے زرداری ہاؤس میں، اور ان کو اطلاع دی گئی کہ جو عمران خان ہے وہ اسمبلیاں توڑ سکتے ہیں، اور ان کے پاس اطلاعات تھیں۔ پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم اگلے دن 8 مارچ کو تحریک عدم اعتماد جمع کروا دیں گے۔ حالانکہ ایکچوئل پلان یہ تھا اپوزیشن کا کہ جب بلاول اسلام آباد پہنچیں گے تو تحریک عدم اعتماد جمع کروانے خود بلاول جائیں گے، لیکن جب ان کو پتہ لگا کہ عمران خان اسمبلیاں توڑ دیں گے تو پھر اجلت میں تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ قومی اسمبلی میں جمع کروائی گئی 8 تاریخ کو۔ عمران خان نے ابھی مارچ کے لیے بھی کہا ہوا ہے اور آج کہتے ہیں کم از کم 20 لاکھ لوگ لے کے آؤں گا، کیا وہ حکومت کو گھر بھیجیں گے؟ ووٹنگ الیکشن کروائے گی یہ حکومت جلد از جلد یا اپنے ٹائم پہ الیکشن ہوں گے؟ بلال صاحب انیشل تیاری یہ تھی کہ 3 سے 4 ماہ کے اندر الیکشن کروا لیے جائیں گے، اور ان 3 سے 4 ماہ کے اندر جو ضروری قانون سازی ہے وہ کر لی جائے گی، یعنی کہ EVM کے حوالے سے، اوورسیز ووٹنگ کے حوالے سے جو قانون سازی ہے وہ کر لی جائے گی، الیکشن ریفارمز کے حوالے سے وہ قانون سازی کر لی جائے گی۔
لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو پبلک میں گئے ہیں تو لوگ ان کو پسند کر رہے ہیں، لوگ ان کا نیریٹو جو ہے وہ اس کو بائی کر رہے ہیں۔ تو اب لگتا یہ ہے کہ جو الیکشنز ہیں وہ نومبر کے بعد میں ہی ہوں گے، نئے آرمی چیف آ جائیں گے، اور ابھی کوشش یہ ہے کہ جو نئے آرمی چیف دیکھنا یہ ہے کہ نئے آرمی چیف کون لگتے ہیں۔ جنرل باجوہ صاحب کی کوشش ہوگی کہ ایسے شخص کو آرمی چیف لگوایا جائے، تعینات کروایا جائے جو ان کی لیگسی کو آگے لے کر چلے، اور وہ باجوہ صاحب جو ان پٹ دیں گے، مجھے لگتا یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب بھی اسی ان پٹ کے اوپر فیصلہ دیں گے۔